IMF کا وفد $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے پہلے ریویو کے لیے کل پاکستان پہنچا، جہاں آج IMF مشن کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں ریونیو ٹارگٹ، ریفنڈز کی ادائیگیاں اور ٹیکس چھوٹ پر FBR سے مذاکرات ہوئے۔ وزارت خزانہ کی کل جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے حکومت کی جانب سے پہلے ریویو کے اہداف مکمل کرنے کو سراہا اور اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں اور اقدامات کی تعریف کی اور معاشی استحکام کے لیے ان کوششوں کو جاری رکھنے پر زور بھی دیا۔ جبکہ IMF وفد اور حکومت کے درمیان کل ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آج شہباز رانا کی خبر کے مطابق IMF نے پاکستانی حکام سے آئندہ انتخابات اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے سوال کیا، جو اس وقت ملک کے سیاسی اور معاشی منظرنامے میں سب سے اہم ہے۔ میٹنگ میں موجود دو افراد نے تصدیق کی کہ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے آئندہ انتخابات اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کی فنکشننگ کے بارے میں سوالات اٹھائے، جس پر نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ان سے کہا کہ وہ IMF وفد کی الیکشن کمیشن اور SIFC سیکریٹریٹ کے ساتھ میٹنگ کروا دیں گی، لیکن IMF اور پاکستان کے درمیان ابتدائی سیشن کے کچھ گھنٹوں بعد ہی صدر ڈاکٹر عارف الوی اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کے لیے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کر لیا، جس سے ملک کا سیاسی منظرنامہ واضح ہو گیا۔ خبر کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا IMF پروگرام کے تحت اگلے ریویو اور IMF کے ساتھ کسی بھی قسم کی نئی ڈیل کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ IMF کے اگلے ریویو کے لیے IMF کی بورڈ میٹنگ مارچ میں متوقع ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس موجودہ پروگرام کے تحت اگلا ریویو اگلے سال فروری میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن چیف نے حالیہ مذاکرات میں انرجی سیکٹر اور ٹیکس ریفارمز کو مرکزی موضوع قرار دیا، جبکہ IMF وفد گردشی قرضے کے مینجمنٹ پلان کا بھی جائزہ لے گا۔ یہ پلان پاور سیکٹر میں گردشی قرضے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ ذرائع نے بھی بتایا کہ IMF نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین نہ کرے۔ حکومت ہر 2 ہفتوں کے بعد پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے، لیکن IMF کا ماننا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دی جانی چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے بھی ایک دفعہ یہ مشورہ دیا تھا کہ وزارت خزانہ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو تعین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے پر مزید بحث نہیں کی گئی۔ خبر کے مطابق ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF نے سرکاری اداروں یعنی SOEs کی پالیسی کے حوالے سے بھی دریافت کیا، جس کے حوالے سے کاغذی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ جبکہ IMF کی کل ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے دا نیوز اور جنگ میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق IMF کے وفد نے حکومت کی جانب سے اب تک کے لیے تمام اقدامات کی تعریف کی، لیکن اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت کو موجودہ قرض پروگرام کے تحت تمام ٹارگٹس کو حاصل کرنا ہوگا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں IMF وفد نے مذاکرات کے پہلے دور کا آغاز وزارت خزانہ کے ساتھ کیا، جہاں انہوں نے اس پورے معاشی سال کے لیے حکومت کے فسکل پلان پر سوالات اٹھائے۔ IMF وفد نے ملک میں معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے موجودہ اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ IMF نے ٹیکس آمدنی کے امکانات، 9,400 ارب روپے کے پلانڈ بجٹ ٹارگٹ اور ضرورت پڑنے پر اضافی ٹیکس اقدامات کی تفصیلات طلب کی۔ حکومت اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات 2 نومبر سے 10 نومبر تک جاری رہیں گے، جبکہ پالیسی لیول مذاکرات اس کے بعد 13 نومبر سے 16 نومبر تک ہوں گے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مذاکرات کے پہلے دور میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے معیشت کی مجموعی صورتحال IMF کے سامنے رکھی اور پروگرام کے تحت ریفارم ایجنڈے پر کام جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد نے پاکستان کی بات تحمل سے سنی اور صرف ضرورت پڑنے پر ہی وضاحت مانگی۔ ذرائع نے بتایا کہ اہم پالیسی لیول کے مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، جب IMF اپنے موجودہ پروگرام کے پہلے ریویو کے تحت معاشی اور مالی پالیسیز کا میمورنڈم فائنل کرے گا۔ اگر پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا تو ملک کو موجودہ پروگرام کی اگلی قسط کے تحت $70 کروڑ ملیں گے۔ IMF کے ساتھ مثبت پہلو پر مذاکرات کے آغاز اور کل الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے اثرات آج اسٹاک مارکیٹ پر بھی نظر آئے۔ آج ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسٹاک مارکیٹ نے 53,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کیا۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں 483 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 53,123 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایک طرف اسٹاک مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے، مسلسل بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ IMF پہلی سہ کے ٹارگٹ سے مطمئن نظر آ رہا ہے، وہیں روپے کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ آج انٹر بینک میں مسلسل 10ویں کاروباری دن روپے کی قدر میں کمی آئی۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے 31 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے پر بند ہوا۔
ڈالر کی قدر بے قابو ہونا حکومت کے لیے ہمیشہ سے ایک سنگین مسئلہ رہا ہے، یہاں تک کہ ستمبر میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے تک مہنگا ہو گیا تھا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 330 روپے پر بھی مشکل سے دستیاب تھا۔ IMF پروگرام میں یہ شرط ہے کہ 5 ٹریڈنگ سیشنز میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق 1.25% اوسط سے زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے اوپن مارکیٹ میں روپے کی مسلسل گراوٹ انٹر بینک میں بھی روپے کو مسلسل گرا رہی تھی، جس کے اثرات پیٹرول کی قیمتوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑ رہے تھے۔ اس پر حکومت اور ایجنسیز نے ایکشن لیا، ڈالر کی سمگلنگ، بلیک مارکیٹ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس کے بعد 16 اکتوبر کو ڈالر بہت عرصے بعد اپنی کم ترین سطح یعنی 276 روپے 83 پیسے پر آ گیا تھا، لیکن روپیہ اپنی قدر زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکا اور اب اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پوری صورتحال پر بات کریں گے، صحافی مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ، آپ کی خبر کی تفصیلات بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ کیا یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر پہلے تو IMF وفد کو پاکستان لانا مشکل ہوتا تھا، اسٹیٹمنٹس ہمیں نظر آتے تھے وزارت خزانہ کی طرف سے بڑے اگریسو، آج وہ آئے کل پھر پہلا اسٹیٹمنٹ بھی مثبت آیا کہ چیزیں مثبت سمت میں جا رہی ہیں، اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بنیادی طور پر IMF اور پاکستان کے درمیان یہاں تک اس کو پازیٹیو قرار دیا جا سکتا ہے کہ IMF کا وفد بغیر کسی یعنی انڈیو ڈیلے کے وہ پاکستان آ گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا منسٹری آف فائنانس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا میں پری میچور کہوں گا، چونکہ ابھی مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ آغاز میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے تمام ٹارگٹس پہ بہت زیادہ تعریف کی اور اطمینان کا اظہار کر دیا ہے تو یہ تھوڑی سی پری میچور ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ IMF کے جو مذاکرات ہیں اس میں 2 راؤنڈز ہوتے ہیں بیسیکلی۔ ایک تو ٹیکنیکل لیول کی مذاکرات ہیں اور جو سیکنڈ ویک ہوگا اس میں پالیسی لیول کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ ابھی نمبر کرنچنگ ہے، نمبر کرنچنگ کے بعد جب میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کو فائنل کرنے کا ٹائم آئے گا تو پھر IMF ان نمبر کرنچنگ کی بنیاد پر کچھ ایسے اقدامات سامنے رکھے گا کہ جس سے پاکستان کی فسکل اور ایکسٹرنل سائیڈ اور مانیٹری پالیسی کے بارے میں IMF اپنی بات کرے گا۔ تو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ فسکل سائیڈ پہ اور مانیٹری سائیڈ پہ اور ایکسٹرنل سائیڈ پہ وہ سوالات کریں گے تاکہ وہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے ماڈل کے اندر ڈالیں، اور ماڈل میں ڈالنے کے بعد جو چیز سامنے آئے گی اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں فسکل سائیڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو پہلے کوارٹر میں پاکستان نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ اور پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تو حاصل کر لیا ہے، لیکن سٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی کوئی 200 ارب روپے کی ہے، جس میں صوبوں کا سپینڈنگ اور صوبوں کی ڈسکرپنسی جو ہے وہ 120 ارب روپے میں کھڑی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ٹارگٹ 950 ارب روپے ہے وہ صرف 42 بلین روپیز جو ہے وہ سپینڈ ہوئے ہیں۔ سبسڈیز 1 ٹریلین روپیز رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے صرف 2.5 بلین روپیز کے بلز کلیئر ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے سبسڈیز کی اماؤنٹ بل پڑے ہوئے ہیں اگر وہ آپ نے کلیئر کر دیے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو اگر آپ نے ایکسیلریٹ کر دیا تو فسکل سائیڈ پہ تھوڑی سی پرابلمز ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے IMF اس پرسکرپشن کے ساتھ آ سکتا ہے کہ یا تو اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کریں یا اپنے ریونیوز کو بڑھائیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری ایکسٹرنل سائیڈ پہ IMF ابھی تک اپنے نمبرز کے ساتھ نہیں آیا کہ ہماری جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے وہ کتنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو روپے کے اوپر پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہوا ہے۔ وہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز تھے وہ جس حد تک روپے کو امپروو کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے۔ اب وہ جو فنڈامنٹلز کی بات تھی یعنی انفلوز کو بہتر کرنا تھا، وہ انفلوز کو بہتر کرنے کا وقت ہے، اور منسٹری آف فائنانس کو اس کے بارے میں اپنا ایک پلان اور ایک وائبل پلان جو ہے وہ IMF کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، اور اسی کے نتیجے میں اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ بتا صاحب ظاہر جب روپیہ مسلسل امپروو کر رہا تھا، ڈالر مسلسل گر رہا تھا، اس وقت بھی سوالات پیدا ہو رہے تھے کیا اب 10 ٹریڈنگ سیشن سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو روپے کی گراوٹ ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ حکومت رسک نہیں لینا چاہ رہی ہے کہ IMF کوئی بھی ایسا سوال اٹھا دے کہ جی مارکیٹ فورسز کے تحت چیزیں نہیں چل رہی یا ایسا سوال اٹھے، اسی لیے یہ گراوٹ ہے جس کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اصل میں وہ جو سٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ جس میں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ایک حد سے زیادہ گیپ نہیں رکھنا تھا، ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے، ہولڈنگ کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، اسپیکولیٹرز کے خلاف لا انفورسنگ ایجنسیز نے ایکشن لیا،
اس کے نتیجے میں جتنی گنجائش تھی وہ روپیہ بہتر ہوا، لیکن وہ اس ٹائم تک سسٹینیبل نہیں ہے جب تک ہم اپنے ڈالر انفلوز کو بہتر نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کوارٹر کے دوران جو ڈالر انفلوز ہیں، جولائی میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس ٹائم تو انفلوز بہتر ہوئے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، سعودی عرب کے $2 بلین آئے، لیکن ابھی جو ہے وہ اس کے بعد لاسٹ 2 منتھس میں جتنے انفلوز ایکسپیکٹڈ تھے وہ نہیں ہیں۔ اسی پروسیس کو ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا سپیڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ رائز 2 کے بارے میں ورلڈ بینک سے کہا جا رہا تھا کہ ہو جائے گا، ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا، اور وہ آئی ایم ایف کے یہ جو ریویو ہے اس کے ساتھ لنک ہے۔ اگر وہ یہ ریویو سموتھلی ہو جاتا ہے تو ورلڈ بینک کے پیسے بھی آنے اور اے آئی بی کے پیسے بھی آنے شروع ہوں گے، تو اس لیے اپنے ہاؤس کو مزید ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو، اس ریویو کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں انفلوز بھی بہتر آنے شروع ہو جائیں گے، قرض کے انفلوز ہیں۔